ناظرین، اسرائیل بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور مغرب کے دانشور طبقہ، وہاں کے ایکسپرٹ سب کھل کر یہ بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ اسرائیل اب قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ کی کیلکولیشن کے ٹوٹل خلاف گئی ہے، اور جس طرح سے ریاکشن اس وقت ہالی ووڈ سے آیا ہے، جس طرح کا ریاکشن جو یورپ کی عوام ہے، مغرب کی عوام ہے، وہاں سے آیا ہے، وہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اور اس وقت ٹوٹل تباہی اسرائیل کی ہو رہی ہے، ٹوٹل شکست اس وقت امریکہ کو ہو رہی ہے، سارے شیطانی پلانز بنانے کے باوجود۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ان کی پورٹ کا جو عارضی بندرگاہ بنانے کے لیے وہ جا رہے ہیں، وہ کتنا شرمناک ترین منصوبہ ہے، اور اس پر خود امریکی میڈیا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا ظلم ایک طرف، یہ پورٹ بنانا ہی اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ یہ اس طرح کا منصوبہ دینا جہاں پر بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو یہ کہنا کہ 2 مہینے کے بعد کھانا آئے گا، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بڑے زبردست حقائق میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور میں آپ کو ثابت کروں گا ناظرین کہ اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا ہے، اور 75 سال تک یہ قبضہ رہا، لیکن اب وہ قبضہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور 75 سال پہلے یہ قبضہ کس طرح سے قائم رہا، 75 سال تک پہلے کون سی ایسی چیزیں نہیں ہوئیں جو آج ہو رہی ہیں، اور اسرائیل بالکل اب اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ وہ حقائق ہیں جو ہر کسی تک پہنچانا ضروری ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ جنگ کوئی فلسطین اسرائیل تک محدود نہیں ہے، یہ دنیا میں کس طرح سے مسلمانوں کو غلام بنایا گیا ہے، دنیا کو کس طرح سے غلام بنایا گیا ہے، اور اس غلامی سے مکمل نجات کا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، اس کو آپ نے پورا سننا ہے اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم آغاز کرتے ہیں جو ہالی ووڈ میں مہم اٹھی ہے، اور یہ اتنی غیر معمولی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہالی ووڈ سے اس طرح کی کوئی مہم اٹھ جائے اور اس طرح سے وہ کھڑے ہو جائیں، اور وہ بھی فلسطین کے لیے۔ مطلب ہالی ووڈ سارا اس کا جو انفلوئنس ہے وہ اسرائیل کا ہے، اور ہالی ووڈ کھڑا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ فلسطین کے لیے۔ تو یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اچھا، اب یہ مہم کیا ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوا ہے، یہ پہلے آپ سن لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک ناظرین، آرٹسٹ فار سیز فائر موومنٹ کا آغاز ہوا ہے، اور اس کی جو ہائپ بنی ہے اس موومنٹ کی، وہ آسکر ایوارڈ سے بنی ہے۔ ابھی اس بارے میں ہم نے تھوڑا سا پہلے ڈسکس کیا تھا، لیکن اب یہ چونکہ پوری سٹوری ہے تو میں تفصیل کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کی ہائپ جو بنی ہے ناظرین، وہ آسکر ایوارڈ پر بنی ہے۔ آسکر ایوارڈ میں ایک تو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر مظاہرین بھی باہر آئے سیرمنی کے باہر، اور بہت بڑی تعداد تھی، اور وہ غیر معمولی تھا۔ پھر یہاں پر جو ایک یہودی رائٹر، جو وہاں کا مشہور ترین یہودی رائٹر ہے، اس کی جو سپیچ تھی اس نے بھی ہلا کے رکھ دیا، اور سارا بیانیہ جو ہے اس نے سمجھ لے کے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اس میں ناظرین جو میگا سٹارز آئے ہیں، انہوں نے وہ پن لگائی ہوئی تھی، یعنی آرٹسٹ فار سیز فائر جو ہے وہ اس کے لیے خاص پن ایجاد کی گئی ہے، جو یہاں پر سارے جو بڑے میگا سٹارز ہیں انہوں نے لگائی ہوئی تھی، اور سیز فائر کی بات کر رہے ہیں۔ سیز فائر کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کی شکست۔ اسرائیل علل اعلان یہ کہتا ہے کہ جو سیز فائر کی بات کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ہار کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، اس تقریب کے دوران ناظرین جو بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوا وہ جوناتھن گلیزر کا ہوا۔ یہ ایک مشہور ترین ایک یہودی رائٹر ہے، اور اس کی فلم کو وہاں پر آسکر ملا۔ اور ناظرین، ہالی ووڈ میں یہودیوں کی حمایت میں بہت ساری فلمیں بنتی رہتی ہیں، جیسا کہ ہولوکاسٹ ہے، ورلڈ وار 2 ہے، اس میں بہت ساری ایسی فلمیں بنتی ہیں، اور پھر ان کو ایوارڈ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یہ جو جیوش لابی ہے، زائنسٹ لابی ہے، یہ ہمدردی اکٹھی کرتی ہے، اور سمجھ لے کہ مغرب کا سب سے جو ایک واقعہ جس پر ماتم کیا جاتا ہے وہ ہے ہولوکاسٹ، جو کہ عالم انسانیت کا ایک مطلب افسوسناک واقعہ ہے، اس کی کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ تو وہاں پر جو غم منایا جاتا ہے، جو ماتم منایا جاتا ہے، وہ اس واقعے کے اوپر منایا جاتا ہے، اور اس کے خلاف آپ ایک لفظ بھی وہاں پر نہیں بول سکتے۔ تو اس پر بہت ساری فلمیں بنتی ہیں، کیونکہ ساری وہاں پر لابینگ ان کی ہے، تو ان کو پھر ایوارڈ بھی ملتے ہیں۔ تو اس کی فلم بھی تھی، وہ اسی ایک ہولوکاسٹ کے ایک واقعے کے اوپر تھی، اور پھر اس کو آسکر ایوارڈ بھی وہاں پر ملا ہے۔ لیکن وہاں پر فرق کیا پڑا کہ جب یہ سٹیج پر گئے ہیں جوناتھن گلیزر، تو انہوں نے جو سپیچ وہاں پر کی ہے، بڑی مختصر سپیچ تھی، سمجھ لیں کہ 8-10 جملے انہوں نے بولے، اور اس پورے جملے نے وہ جو صدیوں کا بیانیہ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو فلم ہے وہ
یہ نہیں کہ صرف وہ ماضی کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر اس واقعے کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے جس میں ڈی ہیومنائزیشن جو ہے وہ عروج پر پہنچ جاتی ہے. جیسے ہولوکاسٹ میں ڈی ہیومنائزیشن عروج پر پہنچی، اسی طرح آج جو ڈی ہیومنائزیشن ہو رہی ہے وہ غزہ میں ہو رہی ہے اور ہمیں اس کے خلاف ہونا چاہیے. اور I refute the Jewishness، میں اپنی یہودیت کو مسترد کرتا ہوں کہ یہ یہودیہ، یہ جوڈائزم نہیں ہے. ہم اس کو اس جوڈائزم کو مسترد کرتے ہیں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اور ہماری جو ہولوکاسٹ ہے اس کو ہائی جیک کر لیا گیا، یعنی اس ہولوکاسٹ کی ہمدردیاں سمیٹ کر کچھ آکوپائنگ طاقتیں جو ہیں وہ وہاں معصوموں کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، اور ہم اس کے بالکل حمایت نہیں کرتے. تو اس نے سمجھ لیں کہ اڑا کے رکھ دیا سارے بیانیے کو. اچھا، اس کے بعد پھر بڑی کمپین، بڑے میڈیا جو ہے وہاں پر ڈیبیٹس اور آرٹیکلز اور سوشل میڈیا کا طوفان آ گیا. اور ابھی اس وقت ناظرین ایک ایونٹ کا وہاں پر آغاز کیا گیا جس میں 80 میگا سٹارز ہیں، 80 آرٹسٹ اس میں حصہ لے رہے ہیں. 9 دنوں کا یہ ایونٹ شروع ہوا ہے جس میں سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے اور جو ہے وہ سٹاپنگ آرمز ٹو اسرائیل. امریکہ میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے جس میں 80 آرٹسٹ میگا لیول کے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ سیز فائر کا پریشرائز کرنے کے لیے، اور دوسرا کہ اسرائیل کو اسلحہ دینا جو ہے وہ بند کیا جائے. تو ہالی ووڈ کی اس مہم نے ناظرین بہت ہیوی پریشر جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، اور اس کے سامنے امریکی جو انتظامیہ ہے وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی، بائیڈن انتظامیہ. تو اس پریشر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کیا منصوبہ لے کر آئے؟ کیونکہ دیکھیں وہ اسرائیل کو چھوڑنا تو چاہ نہیں رہے، تو انہوں نے ٹیکٹکس سے کھیلنے ہیں نا کہ جو پریشر آ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایک منصوبہ شروع کیا ہے یہ پورٹ والا. یہ اس بارے میں کچھ آپ کو بتا بھی چکے ہیں، لیکن اس نے یہ پورٹ کا منصوبہ لایا پریشر کو کم کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے، لیکن اس کی خاری اور زیادہ بڑھ گئی. جو امریکی میڈیا ہے وہ اس کو زیادہ ایکسپوز کرنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے. اور پھر کیا ہوا کہ واشنگٹن پوسٹ کو آرٹیکل لکھنا پڑ گیا کہ اصل میں اس کے پیچھے پلانز کیا ہیں. وہ لکھتے ہیں ہاؤ یو ایس ملٹری ول یوز اے فلوٹنگ پورٹ ٹو ڈیلیور غزہ ایڈ. اچھا، اب اس میں بہت بڑے ناظرین انکشاف کیے گئے ہیں. پہلے میں یہ آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر یہ ساری چیزیں لنک آ رہی ہیں، پھر آگے چل کر میں بتاتا ہوں کہ بھائی اب اسرائیل کا خاتمہ کس طرح سے ہو رہا ہے. تو اسرائیل کا ظلم ایک طرف امریکی میڈیا یہ لکھ رہا ہے، لیکن امریکی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور ظلم کی حمایت اور آنکھیں چرانا وہ دوسری طرف ہے. اور اس جنگ نے ناظرین جو ویسٹرن ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، مغرب کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، وہ بہت کلیئر کر دی. اس سے پہلے مغرب کی منافقت اتنی کھل کر دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی جتنی اس جنگ نے بے نقاب کی ہے. تو اس نے بھی ان کا جو بنایا گیا آرڈر تھا اس کو بہت دھچکا پہنچایا ہے. اب ناظرین یہ کہا جا رہا ہے جی یہ پورٹ جو ہے وہ 2 مہینوں میں بنے گی. ایک ایسی صورتحال میں یہ اعلان ہوا ہے کہ جب بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہیں. اچھا، اب ان کو نہیں پتا کہ جو بچہ آج شہید ہو رہا ہے، جو شہادتیں آج بھوک سے ہو رہی ہیں، 2 مہینے بعد کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کو کھانا پہنچا یا نہیں. 2 مہینوں بعد کون سا وہ زندہ رہنے والے ہیں. تو صرف یہ جو منصوبہ ہے وہ آئی واش منصوبہ ہے، اور یہ صرف ایک دکھاوا ہے. یعنی جب بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو بتائیں گے جی وہ اس منصوبے کی تفصیلات بتا دیا کریں گے. یہ صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے منصوبہ ہے کہ جب بھی ان سے سوال ہوگا یہ اس منصوبے کی تفصیلات بنانا شروع کر دیں گے. جی دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم تو غزہ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم تو اتنی بڑی یہ نیا راستہ بنا رہے ہیں، ایڈ پہنچا رہے ہیں. تو یہ صرف ٹائم بائی کرنے کا، اسرائیل کے لیے ٹائم بائی کرنے کا منصوبہ ہے، لیکن وہ جو ہے وہ فلاپ ہو رہا ہے. اچھا، اب اگلی بات سنیے. اس کے جو شرمناک ترین، جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کا ظلم ایک طرف، یہ پورٹ کا اعلان کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. اب اگلی بات سنیے ناظرین. یہ سائپرس سے کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی طرف یہ آئے گا. اب سائپرس سے غزہ کا جو فاصلہ ہے وہ 250 مائل ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اصولی بات یہ ہے کہ آپ جارحیت جو ہے اس کو فوری طور پر رکوائیں. اچھا، اگر آپ فی الحال نہیں رکوا رہے، صرف امداد پر آپ کا زور ہے، تو آپ لینڈ کے ذریعے امداد پہنچائیں. جو ہزاروں ٹرک رفح بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ اندر بھیجیں. اچھا، اگر آپ اس کے ذریعے بھی نہیں کر رہے اور آپ کو شوق ہے کہ ہم نے سمندر کے ذریعے بھیجنا ہے، تو بھائی غزہ کے بالکل ساتھ اشود کی بندرگاہ ہے. یہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر بالکل ساتھ ہے. یعنی 20 سے 25 کلومیٹر کتنے ہوتے ہیں؟ تو آپ اگر ان کو بذریعہ سمندر بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو جو 2 مہینے آپ نے یہ پورٹ بنانے پر لگانے ہیں، آپ اپنا سامان اشود پر لے کر آئیں اور وہاں سے پھر آپ آگے آپ غزہ میں پہنچا دیں. اور امپورٹنٹ چیز ناظرین یہ ہے کہ یہ وہ اشود ہے جہاں پر ہر دوسرے دن امریکی اسلحہ پہنچ رہا ہے. تو امریکی صدر کو
یہ تو پتا ہے کہ اسرائیل میں سیدھے راستے کے ذریعے اسلحہ کس طرح پہنچانا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ غزہ میں سیدھے راستے امداد کہاں سے پہنچے گی۔ روزانہ اسلحہ پہنچ رہا ہے لیکن امداد کا راستہ پتا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی بندرگاہ نہیں استعمال کرنی ہے، اسرائیل نہیں کرنے دے رہا، تو غزہ کے بالکل ساتھ بارڈر کے ساتھ جو ہے وہ مصر کی بندرگاہ ہے، تو آپ مصر کی بندرگاہ جو 2 مہینے آپ نے وہاں پر صرف کرنے ہیں وہ اب یہاں پر بھی آپ اپنی امداد لا سکتے ہیں، لیکن وہ اصل جو ان کا گیم ہے وہ تو ٹائم بائی کرنا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بھائی اتنا بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے اور ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، اس کو نام دیا گیا ہے کہ لائیو نسل کشی ہو رہی ہے، تو کیا یہ ظلم جاری رہے گا اور اس کا کوئی بدلہ بھی ہوگا؟ کیا اس کے اینڈ گیم میں کوئی آزادی بھی ہوگی، یا جو 100 سال سے ظلم جاری ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور یہ نیا ظلم بھی اس فہرست میں ایڈ ہو جائے گا اور ایٹ دی اینڈ ہوگا کچھ بھی نہیں اور اسرائیل اور امریکہ کے سارے پلانز کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ہی ہوگا؟ تو سوال جواب یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونے والا ہے۔ اس وقت ناظرین کیا ہو رہا ہے، جو بہت بڑی خبریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے سب کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، ایسے حقائق میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ناظرین، اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ظلم کا بدلہ ہونے والا ہے اور فلسطین کی آزادی ہونے والی ہے اور ان کے دور کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ 100 سالہ قبضہ ہے تو اس کا اختتام بھی 2 دنوں میں تو نہیں ہو رہا، لیکن ہم اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور بہت جلد وہ ہونے والا ہے۔ اس وقت ناظرین جو اسرائیلی اور یورپین یا ویسٹ کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو وہاں کا دانشور طبقہ ہے، وہ یہ پریڈکٹ کرنا شروع ہو گیا ہے اور اوپنلی کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اسرائیل دراصل اپنے اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کی تو پالیسی یہ آپ کو نظر آتی ہے نا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اسرائیل تو غالب ہے، وہ دیکھیں اتنا تباہی مچا رہا ہے، تو اصل میں وہ اپنی شکست اس تباہی کے اندر چھپا رہا ہے۔ تو وہ کھل کر بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جتنا اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، یہ اصل میں اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ چیزیں یہودی جو اینالسٹ ہیں، جو یہودی دانشور طبقہ ہے، وہ کھل کر وہاں پر کہنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ناظرین مثال کے طور پر یہ بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتا ہے، یہ یہودی ایک تجزیہ کار نے لکھا ہے، اسرائیل از فیسنگ ایگزسٹینشیل تھریٹس فرام ان سائڈ اینڈ آؤٹ، یعنی اسرائیل کو اندر اور باہر دونوں سے خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ جنگ ہارنے کا نہیں، مکمل اسرائیل خاتمے کا، یعنی ایگزسٹینشیل وجود کے خطرہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اب میں وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں اب ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اسرائیل کی جو قائم ہے وہ بہت ساری بنیادوں پر قائم ہے، تو اب یہ ساری بنیادیں کس طرح ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا ناظرین، یہ یہودی دانشور یہ کہہ رہے ہیں، ان کے انالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو قائم ہے وہ صرف اور صرف امریکی سپورٹ کے اوپر ہے، ایک سپر پاور کی سپورٹ کے اوپر وہ قائم ہوا اور ابھی تک وہ قائم ہے، اس جنگ میں بھی وہ اسی کی وجہ سے ابھی تک جنگ جاری رکھے ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ امریکہ ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، لیکن فرق کیا رہا ہے کہ خود امریکی جو پاور ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہے، یعنی جو سپر پاور ہے وہ خود ڈکلائننگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو جب سپر پاور ڈکلائننگ کی طرف جا رہی ہے تو وہ اس کو کس طرح سے امداد پہنچائے گا؟ یعنی ان کی ول ہوگی، لیکن چونکہ وہ خود ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، جو ابھی اس جنگ کے بعد سے اور یوکرین جنگ کے بعد سے واقعات شروع ہوئے ہیں، تو وہ ان کی سپورٹ کو نہیں کر سکیں گے۔ اور اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو جتنا اسرائیل کو ہے، یعنی اس وقت واحد دنیا میں اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جس کے تمام اطراف میں ایسے ممالک موجود ہیں، ایسی تنظیمیں بیٹھی ہیں جو اس کو مکمل وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو نقشے سے ہی مٹانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے تمام بارڈرز کے اوپر وہ ممالک ہیں جو اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسرائیل کے ارد گرد تمام وہ ممالک ہیں جو اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی 75 سال سے بھی وہ یہی چاہ رہے ہیں، تو 75 سال میں نہیں ہو سکا تو آج کیسے ہونے جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ یہ جو تمام ممالک ہیں جو یہ اس کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ماضی میں پاورفل نہیں تھے اور آج وہ پاورفل ہو رہے ہیں۔ آج ان کے پاس اسرائیل سے بھی تگڑی ٹیکنالوجی اور اسرائیل سے بھی تگڑا اسلحہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس میں جو بڑا فیکٹر ہے کہ یہ پاورفل کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ جو دنیا کا الائنس ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ یعنی اسرائیل جو ہے وہ مغرب کی وجہ سے قائم ہوا تھا اور مغرب اس وقت تگڑا تھا، مغرب کے پاس ساری ٹیکنالوجی تھی، سارے ہتھیار تھے، اور یہ فلسطین کو جو اتحادی ہیں ان کو ہتھیار دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب جب یہ ایسٹ میں یہ جو پاورز ایمرج کر رہی ہیں اور دنیا کا الائنس چینج ہو رہا ہے، تو ان کے پاس وہ جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، جدید اسلحہ آ چکا ہے، جو کہ اس وقت پہنچنا شروع ہو گیا ہے بہت اوپنلی
ان سارے فلسطین کے اتحادیوں کے پاس. تو اس طرح وہ پاورفل ہو کر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور ان کو ملٹری ایڈ دے رہی ہیں. جیسے ابھی یمن نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ یمن نے ہائپرسونک میزائل لے لی ہیں. ایک فاقہ زدہ ملک کے پاس ہائپرسونک میزائل کس طرح سے ہے, لیبنن کے پاس ایئر ڈیفنس کا ہے. تو یہ جدید ترین جو اسلحہ ہے, ویپنز ہے, ٹیکنالوجی ہے, وہ ان کو آ رہی ہے جو کہ ماضی میں نہیں ملتی تھی. ماضی میں ٹینک کے مقابلے میں غلیل تھی, لیکن اب ایسا نہیں ہے. پھر ناظرین, اسرائیل جو ہے وہ اس لیے لاڈلا بنا رہا کہ یہ ویسٹ کی فرنٹ لائن سٹیٹ تھی, یعنی ویسٹ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, اس لیے اس نے سارا کچھ ظلم بھی کر لیے, سارا انٹرنیشنل لا بھی توڑ دیا, جو اس کے من میں آیا اس نے کیا. لیکن اس کو کسی نے کچھ ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ یہ ان کی فرنٹ لائن سٹیٹ تھی اور ان کے لیے یہ فائدہ مند تھی. لیکن اب اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو ایسٹ کی طاقتیں ابھر رہی ہیں, وہ جو ان کو مطلب ویسٹ کی ہیجمنی کو ختم کرنا چاہتی ہیں, ان کا سب سے بڑا فوکس اسرائیل پر ہو گیا ہے کہ بھائی اگر ویسٹ کی ہیجمنی اگر قائم رہی ہے اسرائیل کے ذریعے, کہ یہاں مڈل ایسٹ کو اس نے اسرائیل کے ذریعے کنٹرول کیا نا, تو اگر اسرائیل کو ختم کر دیں تو اس کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ جو ہے وہ ویسٹ کی ہیجمنی کو جائے گا. تو اس لیے وہ ساری طاقتیں جو ہیں وہ فلسطین کے اتحادیوں کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں اسرائیل کے خاتمے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت روس جو ہے وہ شام میں آ کر بیٹھ گیا ہے اور پورا ٹھکانہ اس نے یہاں پر بنا لیا ہے. شام کی مدد وہ شروع کر مطلب شام کی جس طرح سے وہ مدد کر رہا ہے, اور اب شام سے وہ لیبنن میں سارا ہتھیار اور ساری چیزیں یہاں پر مینج کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ شام کا جو جھگڑا ہے اسرائیل کے ساتھ, اس کی گولان ہائٹس پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, لیبنن کے علاقوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری طاقتیں جو ہیں وہ ان کا فوکس اسرائیل ہو گیا ہے کہ ویسٹ کی ہیجمنی کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کا خاتمہ ضروری ہے. تو اس کا الٹا اس کو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لاکھوں لوگوں کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے, ایک ٹائم تک تو رکھ سکتے ہیں, لیکن ایک لمبے عرصے تک آپ لاکھوں لوگوں کو انہی کی زمین چھین کر انہی کی زمین پر کیسے غلام بنا کر رکھ سکتے ہیں. یعنی انگریز برِ صغیر میں آئے تو آئے نا, تو پھر واپس بھی چلے گئے, اختتام ہو گیا. تو اسی طرح 100 سال ہو گئے ہیں, 100 سال جب 1917 میں یہ بالفور ڈیکلیریشن ہوا, اس کے بعد ان کی آباد کاریاں یہاں پر ہونا شروع ہوئی, تو 100 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. تو اب وہ جتنا ٹائم یہ رکھ سکتے تھے اس قبضے کو قائم, اب وہ ٹائم گزر چکا ہے. اس لیے اب وہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے کہ مطلب لاکھوں لوگوں کو ان کی زمین چھین کر ان پر ایک لمبے عرصے تک قبضہ نہیں کیا جا سکتا, اور وہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے. اچھا, اگلی بات کیا ہے جو اسرائیل نے بہت غلط کی ہے, اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا یہ ظلم آگے کرتے چلے جا رہے ہیں اصل میں وہی ان کا اختتام ہے. دیکھیں اسرائیل نے سب سے پنگا لیا ہوا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا لیبنن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا, شام کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا, اور مطلب تمام سے انہوں نے پنگا لیا ہوا ہے. تو اسی لیے جو نارملائزیشن کا ایک پروسیس چلا تھا کہ اسرائیل کی نارملائزیشن اربوں سے کروائی جا رہی تھی اور اس پر امریکہ نے بہت زور لگایا, وہ اس لیے کروانا ناظرین ضروری تھی کہ اسرائیل تو یہاں پر دوسرے بر اعظم سے آیا ہے اور اس کا کچھ کامن نہیں ہے اس مڈل ایسٹ میں, اور الٹا اس نے مڈل ایسٹ کی جو عوام ہیں ان پر ظلم اٹھائے ہیں. تو مڈل ایسٹ کی عوام ان کو اچھا نہیں سمجھے, ان کو نفرت کرتے ہیں, ان کو خاتمہ چاہتی ہے. تو اسی لیے ان ملکوں کے ساتھ اس کی نارملائزیشن کروائی جانا ضروری تھی اس کے قائم رکھنے کے لیے. اس کو بڑی سپر پاور بنا کر یا اسلحہ دے کر اس کو قائم نہیں رکھا جا سکتا تھا, اس کی نارملائزیشن کے ذریعے اس کو قائم رکھنا تھا کہ بھئی یہ اس ریجن میں اڈاپٹ ہو جائے, کہ سارے ممالک وہ اپنی یہ آئیڈیالوجی چھوڑ دیں کہ جناب اس کو ختم کرنا ہے, وہ سب مطلب مل جل کر رہنا شروع ہو جائے, نارملائزیشن ہو جائے. لیکن وہ چونکہ نارملائزیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, تو اب تو وہ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتی. یعنی اب تو آپ دیکھیں نا کہ الٹا یہ جو اتنی شہادتیں کر دی ہیں تو اس نے تو نفرت مزید بڑھا دی ہے. اب تو وہ جو 2 اسٹیٹ کا سوچ بھی رہے تھے وہ بالکل وہ نہیں سوچ رہے, اور الٹا اس سے اگلی بات دیکھیے کہ مطلب اتنا کچھ ہو چکا ہے, اس پر تجزیہ کار کہہ رہے کہ اب نارملائزیشن نہیں ہو رہی, اور اسرائیل تو اس پر بھی نہیں رک رہا, اسرائیل تو اس سے بھی آگے جانا چاہ رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم مکمل غزہ کے لوگوں کو ختم کر دیں گے. تو اس کے ساتھ نارملائزیشن کیسے ہوگی؟ تو یہ تجزیہ کار, یہ تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ دینے سے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا, قائم رہنا تھا نارملائزیشن کے ذریعے, سب کے ساتھ مل جل کر اگر سب اس کو قبول کر لیتے تو یہ قائم رہ سکتا تھا. یعنی اتنا سا اسرائیل آپ نے 100 سال اس کو قائم رکھ لیا, کیسے رکھا آپ کو ساری ہسٹری کا پتہ ہے. تو اب وہ نہیں رہ سکتا. نارملائزیشن سب سے بڑا ٹول تھا اسرائیل کو قائم رکھنے کے لیے, اب وہ نارملائزیشن پاسبل نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی بڑا اہم فیکٹر اس نے بتایا, اس کے بارے میں جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک طبقہ ہے اسرائیل کے اندر جس کو الٹرا آرتھوڈاکس طبقہ کہا جاتا ہے. یہ سب سے انتہا پسند طبقہ ہے, یہ سب سے ان کا بڑا مذہبی طبقہ ہے, اور یہ جو ہے یہ 15% ہے, اور اب آنے والے دنوں میں یہ 30% ہونے جا رہا ہے.
اور 30% ہونے کے بعد یہ سارا نظام جو ہے وہ اسرائیل کا سنبھال لے گا۔ تو اب وہ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا ایک اور سافٹ کارنر ہے جو مغربی طاقتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ اونلی ڈیموکریسی ہے ان دا مڈل ایسٹ، تو یہ اس کا یہ سافٹ کارنر ہے۔ تو جب یہ انتہا پسند طبقہ جب یہ کنٹرول سنبھال لے گا تو جو اس کی ڈیموکریسی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس کا سافٹ پاور بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اس سے کیا ہوگا کہ اسرائیل کے اندر تقسیم بڑھے گی، اور پھر اس میں وہ بتاتا ہے کہ جو یحییٰ سنوار جیسے فائٹرز ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنا یہ تقسیم اندر سے بڑھے گی، وہ جو کہتا ہے نا انسائیڈ آؤٹ تھریٹ، ان کے اندر بھی خطرہ ہے، تو وہ اندر والا خطرہ یہ ہے کہ جتنی تقسیم بڑھے گی، جس کو یحییٰ سنوار جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس کو ختم کر رہے ہیں، اس تقسیم کو بڑھا رہے ہیں، تو اسرائیل کا جو قائم رہنا ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا اس تقسیم کے بڑھنے کے ساتھ۔ ابھی آپ دیکھیں جس طرح سے عوام نکلی ہوئی ہے، جس طرح سے مطلب ایک عجیب سا ہنگامے وہاں پر شروع ہو گئے جو اسرائیل کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ تو اب یہ وہ کہتا ہے کہ اندر سے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر ناظرین اگلی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا، ایک تو باقی ملکوں کو بھی ڈیوائیڈ کیا اور دوسرا فلسطینیوں کو ڈیوائیڈ کیا کہ ان کی اتنی زیادہ گروپنگ تھی، ان کی اتنی زیادہ تنظیمیں تھیں، ان کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا، جن کو اب سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، یعنی تمام فلسطینیوں کو روس، چائنا، ایران اور ترکی، یہ 4 بڑے ملک ہیں اور اس میں قطر بھی کسی حد تک ہے، جو ان سب کو ملا رہے ہیں، ان تمام تنظیموں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو اصل جو گیم ہے وہ اتحاد کی ہے، یہ اسرائیل کو پتا ہے اور مسلمانوں کو پتا نہیں تھا، فلسطینیوں کو پتا نہیں تھا، یعنی وہ بس غفلت میں ایک دوسرے سے، ان کی نفرت ہے ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے۔ یہ فلسطینی تنظیمیں جو جد و جہد کرنے جا رہی تھی ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے، تو یہ کیسے اسرائیل سے جیت سکتے تھے؟ آج وہ سارا اتحاد ہونے جا رہا ہے، تو وہ اتحاد یہ سب سے بڑی فتح کی علامت ہے۔ اصل جو گیم تھی وہ اتحاد کی تھی، جو آج ان کو سمجھ آ رہی ہے اور یہ سارے ایک ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی چیز ہے فتح کے لیے۔ اچھا، اب اس میں اسی آرٹیکل میں وہ ایک یہ بھی لکھتا ہے کہ there is a one solution for Israel to exist، ایک ہی آپشن ہے اسرائیل کے پاس اگر وہ قائم رہنا چاہتا ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا آپشن ہے جو اس وقت ان کے تجزیہ کار بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی فلسطین کر دو۔ یہ ان کے تجزیہ کار، ان کا دانشور طبقہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک آپشن بچا ہے، کیا؟ غزہ پر قبضہ نہیں، ویسٹ بینک پر قبضہ نہیں، گریٹر اسرائیل نہیں۔ اگر فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نارملائزیشن ہو جاتی ہے، تو صرف یہ ایک چانس ہے اسرائیل کے پاس، جس کا بھی ابھی ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اگر وہ اس وقت یہ کروا سکتا ہے تو صرف اس صورت میں اسرائیل قائم رہ سکتا ہے، وگرنہ جس طرف اسرائیل جا رہا ہے، یعنی مطلب کیا ہوا کہ جتنا یہ ظلم بڑھا رہے ہیں اتنا یہ اپنے خاتمے کے قریب جا رہے ہیں، اور جتنا یہ آگے گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں یہ الٹا اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس میں وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ بھائی چونکہ یہ سارا انتہا پسند طبقہ اب قابض ہو گیا ہے تو یہ کبھی بھی فلسطینی ریاست نہیں بنائے گا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ اس وقت کے بڑے اہم ترین حقائق انہوں نے بتائے ہیں، جو ویسٹ کے بڑے زبردست حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اور اس میں وہ ایک اور آخری بات جو کرتا ہے وہ نیوکلر جنگ کے حوالے سے کرتا ہے کہ بھائی وہ جو اسرائیل نے نیوکلر بم بنایا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے، یعنی اگر اسرائیل خاتمہ ہوگا، جب آخر میں خاتمے کی طرف جا رہا ہے، تو وہ آخر میں اس نیوکلر بم کا کیا ہوگا، کیا وہ استعمال کرے گا؟ تو اس میں بس آپ یہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ عالم انسانی کی سب سے بڑی ایک لڑائی ہوگی، سب سے بڑی عالم انسانی کی لڑائی، تو شاید ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر جس طرح سے نیوکلر جنگ کا خطرہ یورپ میں ہے اور پھر یہاں پر نیوکلر جنگ کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، تو شاید ہم اسی ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت اللہ حافظ۔